وہ چاندنی رات کی طرح دلکش خوشبو کی مانند مہکتی ہے اور خوابوں کی تعبیر جیسی حسین ہے۔ اس کی ہنسی دل کو چھو جاتی ہے، آنکھوں میں سمندر سا سکون ہوتا ہے اور دل میں طوفان جگا دیتی ہے۔ وہ ایک راز ہے، ایک محبت کی کہانی جو ہر دھڑکن میں بستی ہے۔ میرے ڈیئر کے معزز دوستو، میں ہوں محمد سلیمان اور اب تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اسلام میں عورت ماں کی صورت جنت، عیسائیت میں محبت کی علامت، ہندو مت میں دیوی کا روپ اور بدھ مت میں احترام کی علامت ہے۔ ہر مذہب نے عورت کو عزت، رحمت اور معاشرتی ستون کا درجہ دیا ہے کیونکہ وہ نسلوں کی معمار اور محبت کی پہچان ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں عورت کا کیا مقام ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہودیت کی۔ یہودی عورت کو آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک عورت حیض کے دوران ناپاک ہوتی ہے اور ان کے پاس اسے بیچنے، وراثت سے محروم کرنے کا حق تھا۔ انہوں نے عورت پر انتہائی ظلم کیا اور اسے حقوق سے محروم رکھا۔ ان کے مطابق عورت ایک لعنت ہے کیونکہ اس نے آدم کو ورغلایا۔ تورات میں آیا ہے، عورت موت سے بھی زیادہ تلخ ہے اور جو اللہ کے سامنے نیک ہے وہ اس سے بچ جائے گا۔ دوستو، دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے مسیح مذہب کا۔ مسیحیوں کے ہاں عورت انسان ہے لیکن اسے مرد کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ان کی روح جہنم کے عذاب سے بچنے والی روح سے خالی ہے، سوائے مسیح کی ماں کے۔ دوستو، اس کے بعد ہم بات کریں گے قدیم ہندوؤں کے بارے میں۔ قدیم ہندوؤں میں ہندو عورتیں اگر ان کے شوہر مر جاتے تو انہیں شوہر کی لاش کے ساتھ آگ میں جلا دیا جاتا تھا اور بعض اوقات انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد چینی اور جاپانیوں کے ہاں، ان کے مذہب میں چینیوں کے نزدیک عورت کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی اور اسے دردناک پانی کہتے تھے۔ عورت کو مرد کے گھر میں برائی سمجھا جاتا تھا جسے وہ جب چاہے نکال سکتا تھا۔ شوہر کے مرنے پر اسے گھر میں جانوروں کی طرح خدمت کے لیے رکھا جاتا تھا۔ جاپانیوں میں بھی سخت باپ کے نظام کا رواج تھا، جہاں باپ بیٹی یا بیٹے کو بیوی کو خاندان سے نکالنے کا حق تھا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو قتل کرنے اور بیٹیوں کو بیچنے کا بھی حق حاصل تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں فارسیوں کی طرف۔ فارسیوں میں عورت کو فارسیوں میں ذلیل کیا جاتا تھا اور اسے فساد کا سبب بھی سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہ ظلم و ستم کے تحت زندگی گزارتی تھی اور شوہر کے مکمل اختیارات میں ہوتی تھی۔ دوستو، اس کے بعد یونانیوں میں یونانی عورت کو حقیر و ذلیل سمجھتے تھے اور اسے شیطان کا عمل کہا جاتا تھا۔ وہ بازار میں بیچی اور خریدی جاتی تھی، حقوق سے محروم اور وراثت اور مال کے استعمال کے حق سے محروم تھی۔ مشہور یونانی فلسفی ارسطو نے کہا، عورت مرد کا غیر مکمل حصہ ہے اور فطرت نے اسے تخلیق کی نچلی سطح پر چھوڑ دیا ہے۔ سقراط نے کہا، عورت دنیا میں بحران کا سب سے بڑا سبب ہے۔ عورت زہریلے درخت کی مانند ہے جس کا ظاہری حصہ خوبصورت ہے لیکن اس کے پھل سے پرندے مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں رومیوں کی طرف۔ رومی عورت کی حالت یونانیوں جیسی ہی تھی بلکہ زیادہ خراب تھی۔ اسے غوا کی چیز سمجھا جاتا تھا، خریدی اور بیچی جاتی تھی اور اس کے شوہر کے پاس اس کی زندہ اور موت کا حق ہوتا تھا۔ اس کی زندگی اور موت کا حق ہوتا تھا۔ عورت کی کوئی روح نہیں سمجھی جاتی تھی اور اسے آخرت کی زندگی کا وارث نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جاگنے، ہنسنے اور بولنے کی ممانعت تھی۔ اس کا وقت خدمت اور اطاعت میں گزارنا تھا۔ جاگوس نے کہا، ہماری عادت یہ ہے کہ عورتوں کو اپنی کم عقلی کی وجہ سے زیر نگرانی رکھا جائے۔ انہیں بات کرنے سے روکنے کے لیے ان کے منہ میں لوہے کے قفل ڈالے جاتے تھے۔ دوستو، اس کے بعد ہم آتے ہیں عرب کی طرف۔ جاہلیہ عرب میں عورت کو ایک متاع سمجھا جاتا تھا اور اسے مال اور جانوروں کی طرح تصرف میں رکھا جاتا تھا۔ انہیں وراثت کا حق نہیں دیا جاتا اور کہا جاتا تھا
وارث ہو سکتا ہے جو تلوار اٹھا سکے اور قبیلے کی حفاظت کرے۔ وہ بیٹیوں کو ذلیل سمجھتے تھے اور انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس کے بعد جدید مغربی تہذیب میں انگلینڈ میں عورت کو بازار میں شنلین کے عوض بیچا جاتا تھا کیونکہ وہ چرچ پر بوجھ بن گئی تھی۔ 1882 تک عورت کو جائیداد کی ملکیت اور خرید و فروخت کی مکمل آزادی نہیں ملی تھی۔ بلغارات میں عورتیں ترازو میں بیچی جاتی تھی۔ آج کی مغربی تہذیب میں عورت کو اشتہارات اور مصنوعات کی فروخت کے لیے غوا کی چیز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جنسی صنعت میں عورت کا استحصال ہوتا ہے اور اسے ایک متاع سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ سفید غلامی کا کاروبار بھی پایا جاتا ہے۔ دوستو، اس کے بعد ہم آتے ہیں اسلام کی طرف۔ اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں مردوں کی شریک ہیں۔ اسلام، جسے بہت سے لوگ عورت کے ظلم کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، واحد مذہب ہے جس نے عورت کو عزت اور حقوق دیے ہیں۔ تمام شرعی نصوص عورت کے احترام پر زور دیتی ہیں اور اس پر ظلم و ستم کی سخت سزا تجویز کرتی ہے۔ سورہ نساء میں عورت کے حقوق اور اس کے امور کی وضاحت کی گئی ہے۔ اسلام میں عورت کو مکمل حقوق اور آزادی حاصل ہے جو اس کی عزت اور حرمت کو محفوظ رکھتے ہیں۔ فرانسیسی مورخ گوستاو لے بون کہتے ہیں، یورپیوں نے مسلمانوں سے عورت کی عزت کے اصول سیکھے جو عورت کو پست حالت سے بلند کر گئے۔ ان سب کے باوجود کچھ لوگ اسلام پر عورت کے حقوق کی پامالی کا الزام لگاتے ہیں۔ ان کی حقیقی خواہش عورت کو اپنا اعلی کار بنانا ہوتا ہے۔ جنہوں نے ان کی بات مانی ان کا استحصال ہوا اور وہ کھیل تماشا بن گئی۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔